السلام علیکم دوستو، ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے زیب خان. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ سوال ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اس میں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اسلام کے اوپر استغفر اللہ نعوذ باللہ بہت زیادہ لعنت کی ہے، اور بھی بہت زیادہ غلط کومنٹ کیے ہیں. تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کومنٹ کا میں نے سکرین شاٹ لیا ہے. تو اس کے سوال کا مختصراً طور پر جواب دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. ویسے جو اس نے ٹاپک چھیڑا ہے نا، اس کے اوپر تو چاہے گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن اصلاحی ویڈیو کوئی بھی 15 یا 20 منٹ کی نہیں دیکھ سکتا. اتنا کسی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا. مووی چاہے 3-4 گھنٹے کی دیکھ لیں، لیکن اصلاحی ویڈیو کوئی 15 منٹ کی بھی نہیں دیکھتا. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بے شک نہ کریں، فالو بے شک نہ کریں. تو اس کو ضرور واچ کریں، سب لوگوں کو سینڈ کریں. ٹھیک ہے، شیئر کریں. زیب خان نے اپنے کومنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا. تو دوستو، اسلام میں زبردستی کسی کو اسلام قبول کروانا یہ بالکل غلط بات ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے. کوئی اپنی خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی آپ کسی کو اسلام قبول نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کسی نے بھی اس کے ساتھ ایسا کیا ہے، پتہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اگر یہ سچ بول رہا ہے تو جس کسی نے بھی اس کے ساتھ زبردستی اس کو اسلام قبول کروایا ہے تو اس نے بالکل غلط کیا ہے، اسلام کے خلاف کام کیا ہے. تو اس ویڈیو میں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے ان کے بارے میں بھی مختصراً طور پر ذکر کروں گا، ان کی جنگوں کے بارے میں ذکر کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے ہم جہاد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کہتے کسے ہیں. تو اس ویڈیو میں زیب خان کے سوال کا میں مختصراً طور پر جواب دوں گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے نا، تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا دیکھنے کے لیے. تو باقی جن لوگوں کو اور بھی حوالہ جات چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اور چلتے ہیں اس ویڈیو کے جواب کی طرف. جو اس کا مین پلر سوال ہے نا کہ اسلام دہشت گرد ہے، تو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں جہاد کا حکم دیا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد کا حکم کیوں دیا گیا اور جہاد کا مطلب کیا ہے. ہم سب سے پہلے یہ بات کریں گے کہ جہاد کا مختصراً طور پر اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے. تو جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. جہاد کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرنا. یہ جہاد کا مطلب نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. جیسے کہ میں کوشش کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تو میں جہاد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. اگر کوئی امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھائی کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ جہاد کر رہا ہے. اگر کوئی معاشرے کو سنوارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو وہ جہاد کر رہا ہے. تو جہاد بھی دو قسم کا ہے کہ ایک وہ جہاد جو اللہ کی طرف سے کیا جائے، اور ایک وہ جہاد کو جو شیطان کی طرف سے کیا جائے. ٹھیک ہے. شیطان کی طرف سے جہاد ہے کہ کسی کو قتل کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زنا کرنے کی کوشش کرنا، ترکیبیں لگانا. کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ترکیبیں لگانا کہ کیسے اس کو قتل کیا جائے. معاشرے کو بگاڑنے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، وہ بھی جہاد کہلاتی ہے. لیکن وہ جہاد ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے. جو اللہ کی طرف سے جہاد ہے اس کی ٹرانسلیشن یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا. کہ جیسے یہ میں کر رہا ہوں کہ زیب خان نے جو بکواس کی ہے نا، آپ نے ویڈیو کے شروع میں وہ کلپ دیکھا ہے چھوٹا سا، تو جو اس نے لعنت کی ہے نا اسلام پہ، تو اس کی غلط فہمیوں کا جواب دینے کے لیے جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، تو یہ بھی جہاد ہے.
اللہ کی راہ میں جہاد، تو جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے نا، وہ اس کی ٹرانسلیشن بالکل درست ہے کہ وہ اسے اصل جہاد اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، اللہ کی خاطر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اس کی کوشش کرنا، محنت کرنا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، جد و جہد نہیں کریں گے، تب تک آپ اللہ کی راہ میں جہاد بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ کہ جیسے آنکھوں کو برے کاموں سے بچانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اسے بھی جہاد کہتے ہیں۔ اپنے پورے نفس کو، پورے وجود کو غلط کاموں سے، غیر شرعی کاموں سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کو بری خواہشوں سے منع کرنا، یہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے جو ہاتھوں کا، زبان کا، دماغ کا اور تلوار کا استعمال کیا جائے، وہ بھی جہاد کہلاتا ہے۔ کیونکہ وہ آپ غلط کام کے لیے نہیں تلوار اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی بیوی بچوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی عزت بچانے کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں، وہ بھی جہاد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، وہ بھی دو قسم کا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو زبان کے ساتھ جہاد کرنا، جیسے کہ کسی کو اچھی بات بتانا، ٹھیک ہے، بری باتوں کا، کسی کی غلط فہمیوں کا جواب دینا، یہ بھی جہاد کراتا ہے زبان کا۔ اور جو اللہ کی راہ میں دوسری قسم کا جہاد ہے، وہ ہے تلوار کا جہاد، جنگوں کا جہاد، لڑائی کا جہاد، کہ اللہ کی راہ میں تلوار اٹھائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ٹرانسلیشن بھی آگے ہوگی۔ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بالکل بھی اجازت نہیں ہے قتال کرنے کی، صرف قتال اللہ کی راہ کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اپنی ذاتی مفاد کے لیے قتال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جہاد کر رہا ہوں، وہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ بالکل بھی حکم نہیں دیا کہ میرا نام لے کے آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑائی کرو، پیسے کے لیے لڑائی کرو، کسی اور مقصد کے لیے لڑائی کرو اور اسے جہاد کہتے ہیں۔ یہ بالکل بھی جہاد کا غلط مطلب ہے، یہ مطلب جہاد کا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھے کاموں کے لیے جہاد کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اب یوٹیوب بھری پڑی ہے غیر مسلموں کے سوالوں سے اور بدتمیزیوں سے، گستاخیوں سے، کہ جس میں یہ وہ بار بار گستاخی رسول کر رہے ہیں، اسلام کو غلط کر رہے ہیں، اور وہ مسلمان ہیں نا، جو ہمارے علماء بھی ہیں، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کے ان کو کمنٹ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جواب دینے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ میں نے آج تک جتنی بھی غیر مسلموں کی بدتمیزی والی، گستاخی والی، غلط فہمیوں والی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں ان کو کوشش کی ہے کہ میں ان کو ان کے سوالوں کا جواب دوں، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر فیس ٹو فیس لائیو بھی جو میں نے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی جن عیسائی دوستوں کا میرے ساتھ واسطہ ہے، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سوالات کے بھی جواب میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور یوٹیوب پر بھی جتنی بھی میں نے غیر مسلموں کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ اور تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اپنے دوست کے موبائل سے، اپدیش رانا کی، جو انڈیا کا رہنے والا تھا۔ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس چیلنج کا جواب میں نے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسلامک انجینئر، جس کا چینل ہے نا لڑکے کا، اس نے وہ چینل بنایا ہے اسلامک انجینئر کے نام سے، اس نے اسلام کے متعلق باتیں کی ہیں، ان کے جواب دینے کے لیے پھر میں نے یہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کی ہیں۔ اور اس کو کمنٹ کرتے کرتے ایک زیب خان آ گیا کمنٹ میں، اور اس نے یہ سوال کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا، تو یہ اس کے لیے ویڈیو بن رہی ہے۔ تو یہ بھی جہاد ہے اللہ کی راہ میں، آواز کا جہاد، ہاتھوں کا جہاد، کانوں کا جہاد، ٹھیک ہے نا۔ ہر قسم کا جہاد ہے۔ جہاد کی تو قسمیں آپ گن ہی نہیں سکتے کہ جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو اچھے کاموں کی تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، برے کاموں سے روکنا اور خود بھی رکے رہنا یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ کسی کو قتل کرنا معصوم جانوں کو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اسلام کیسے اجازت دے رہا ہے قتال کرنے کی؟ اس کی بہت بڑی اور اہم وجوہات ہیں جنگوں کی، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا۔ اور اگر کوئی بم بلاسٹنگ کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دھماکے کر رہا ہے، تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اسلام نے معصوم جانوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، بچوں کو، عورتوں کو اور نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی منع فرمایا ہے قتل کرنے سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن قتل کرنے کی، جنگ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں، وہ بھی آگے جا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی کو قتل کرتا ہوں اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا پیسے کے لیے یا کسی کے کہنے پہ میں اگر کسی کو قتل کروں اور میں کہوں کہ میں اسلام کی طرف سے اسے قتل کر رہا ہوں یا اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤں، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ساری غلطی میری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں اگر کسی کو قتل کروں، ٹھیک ہے، تو میں کلمہ پڑھوں موسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، تو لوگ سمجھے گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اجازت دیا قتل کرنے کی۔ اس کا بھائی یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے قتل کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اپنے خود کے لیے کر رہا ہوں، یہ اس میں میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اگر کسی کو قتل کروں، ٹھیک ہے، قتل کرتے وقت میری زبان پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، یہ عیسائی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کو مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دیا قتل کرنے کی کسی کو؟ نہیں، اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے، نہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے، ٹھیک ہے، اس میں میری ہی غلطی ہوگی، میرا ہی قصور ہوگا۔ اسی طرح اگر اسلام کا نام لے کر کوئی آدمی کسی بھی وجہ سے کسی کو قتل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، اس کا اسلام کے اوپر کوئی دوش نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ ہی دینا چاہیے، یہ ہماری کم علمی ہے، کم عقلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو انڈیا نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے، نام آتا ہے انڈیا نے، ٹھیک ہے، اس میں انڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے، بھارت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں صرف ایک آدمی کا قصور ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں کا کیا کہتے ہیں وہ صدر ہے نا، پرائم منسٹر، اس کا سارا قصور ہے مودی کا، کو جس نے لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا کشمیر کے اوپر، کم از کم 1 سال کے قریب ہو گیا، انہوں نے کشمیریوں کو اندر بند کیا ہوا ہے، وہ کھانے پینے سے بھی تنگ ہیں بیچارے، تو اس میں سارے انڈیا کا قصور ہے، ساری بھارت کا قصور ہے، وہاں سارے رہنے والوں کا قصور ہے، یا وہاں کے قانون کا قصور ہے؟ یہ اس میں صرف اور صرف مودی کا قصور ہے، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے سب کر رہا ہے۔ تو کیا وہ جہاد کر رہا ہے؟ وہ جہاد کر رہا ہے، شیطان کی طرف سے جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کشمیر کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بھی جہاد کہتے ہیں، لیکن وہ جہاد اللہ کی طرف سے کسی معصوم کی جانیں بچانا، یہ بھی جہاد ہے، کسی کی عزت بچانا، یہ بھی جہاد ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک پولیس والا ہے یا فوجی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، جیل میں ڈالتا ہے، سزا دلواتا ہے، تو اس میں کیا پولیس والے کا قصور ہے یا پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کا قصور ہے؟ اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف قصور ہے اس پولیس والے کا، اکیلے پولیس والے کا قصور ہے جس نے وہ غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کتابوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور پولیس کا قانون بنانے والے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور پولیس چلانے والے کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اس میں، یہ صرف اور صرف ایک واحد اس شخص کا قصور ہے کہ جس نے وہ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اسلام کو ماننے والا مسلمان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں نہ قرآن کی غلطی ہے، نہ حدیث کی غلطی ہے، نہ اللہ کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی کوئی غلطی ہے، اس میں اس شخص کا ہی سارا قصور ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے زیادتی کی، جو غلط کام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر کوئی مسلمان زنا کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں کس کا قصور ہے؟
آپ اپنا نالج کے ساتھ بتائیں نا. قرآن میں زنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مسلمان زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ اس میں اسلام کی قرآن کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اسی کی غلطی ہے جو زنا کرے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح بائبل میں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ جس کی ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں کے ساتھ برائی کرے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی آنکھیں نکال کر باہر پھینک دے. یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے سارے وجود کو یا اس کا سارا وجود ہے وہ دوزخ میں سڑے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی آنکھ ہی نکال دے. اتنی سختی سے منع کیا گیا ہے بائبل میں کہ زنا نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ادھر انگریز لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یو ایس میں چلتا ہے یہ، جو لڑکیاں لڑکے زنا کرتے ہیں، سرے عام زنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی روکنے والا بھی اس کو نہیں ہے، ان کو نہیں روکنے والا کوئی ہے. ٹھیک ہے. اور کپڑے بھی ان کے بہت اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جو شرعی طور پہ ہونے چاہیے، جو بائبل میں بھی لکھا ہے شرعی طور کے کپڑے، اس کا بھی ذکر ہے، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر بھی وہ اگر ایسے کام کرتے ہیں تو اس میں کس کا قصور ہے؟ بائبل کا قصور ہے؟ انجیل تورات کا قصور ہے؟ اللہ کا قصور ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے؟ نہیں بھائی، یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کا قصور ہے، نہ بائبل کا قصور ہے، نہ انجیل کا قصور ہے، نہ اللہ کا قصور ہے. اس میں ان لوگوں کا ہی قصور ہے جو زنا کرتے ہیں اور سرے عام فحاشی پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو آدمی جو گناہ کرے، جو آدمی کرے، اس کا قصوروار اس آدمی کو ہی ٹھہرانا چاہیے، نہ کہ اس کے مذہب کو کہنا چاہیے، نہ اس کے خدا کو کہنا چاہیے، نہ اس کے نبی کو کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جتنے بھی نبی آئے اور اللہ اور نبی غلط کاموں کا ہرگز 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 کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کام کریں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی آدمی کوئی بھی غلط کام کرے، اپنے مذہب پہ اپنی طرف اتارے گئی کتاب پہ عمل نہیں کرتا، تو اس میں نہ اللہ کا قصور ہے، نہ اس کتاب کا قصور ہے، نہ اس نبی کا قصور ہے. ٹھیک ہے. اس میں صرف اس آدمی کا قصور ہے، وہ جو غلط کام کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی کا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ویلی اتنا دے دیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اللہ کی بات مان سکتا ہے، اگر چاہے تو نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو اس میں آدم علیہ السلام کی کوئی غلطی ہے؟ اللہ کی کوئی غلطی ہے؟ ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کر مرا. ٹھیک ہے. تو اس میں نوح علیہ السلام کی کوئی غلطی ہے؟ بتاؤ. تو دنیا میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کا بت بنا. ٹھیک ہے نا. ان کا بت بنا کے لوگوں نے وہ پوجنا شروع کر دیا، تو اس میں ادریس علیہ السلام کی غلطی ہے کوئی؟ بتاؤ. اللہ کی غلطی ہے کوئی؟ بتاؤ. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سونے کا بچھڑا بنایا. ٹھیک ہے. تو اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، گائیں بھینسوں کی پوجا کرنی شروع کر دی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ اس کی پوجا کرو؟ اس میں کوئی موسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ اللہ کا کوئی قصور ہے؟ تورات کا کوئی قصور ہے اس میں جو انہوں نے وہ کام کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا قصور ہے اس میں. اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے غلط کام کیا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کا کوئی قصور نہیں ہے، مذہب کا کوئی قصور نہیں ہے، خدا کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ ان لوگوں کا قصور ہے، ان لوگوں کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسلام کا مطالعہ کھلے ذہن کے ساتھ کریں گے تو آپ کو میں کوئی بھی انسانیت کے خلاف ایک بھی لفظ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو انسانیت کے خلاف کوئی بھی ایک نقطہ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو جہاد کی تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاد کا مطلب کیا ہے اور کن کن وجوہات سے جہاد کیا جا سکتا ہے اور جہاد کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کے متعلق، جو اس کا مین سوال ہے نا زیب خان کا، وہ ہے اسلامی جنگیں. ٹھیک ہے. اب اسلامی جنگوں کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اسلامی جنگیں کیوں لگی اور کیوں لڑنے کا حکم دیا گیا اسلامی جنگوں کا. ٹھیک ہے. تو دوستو، پارٹ 2 میں اسلامی جنگوں کے اوپر بات کروں گا مختصر طور پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.